ابھی تو عند ربی، میں تو رات گزارتا ہوں اپنے رب کے پاس. هو یطعمنی ویسقینی، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. تو ہم جیسا بالکل ہم جیسے نہیں ہیں. حضور اپنی پشت کی طرف سے بھی دیکھتے تھے، ہم تو نہیں دیکھتے. تو بالکل ہم جیسے، یہ کہیں اگر خیال آپ کا آ گیا تو یہ بہت بڑی محرومی ہو جائے، بہت بڑی محرومی، بہت بڑی محرومی. سب سے بڑا تو جو ہمارے اور آپ کے درمیان حد فاصل ہے کہ آپ پر وحی آتی ہے، وہ تو قرآن مجید میں کہہ دیا گیا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، مجھ پر وحی آئی ہے. لیکن یہ کہ اور آپ کے مقامات اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو درجات عطا فرمائے ہیں، جو آپ کے خواص ہیں، ان خواص میں سے ایک جو میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ آپ اپنی پشت سے بھی دیکھتے تھے، جو ہمارے لیے ممکن نہیں. ایک مسئلہ اس میں ذرا اور ٹیڑھا ہے، میں وہ بھی حل کر دینا چاہتا ہوں. کیونکہ بشریت کا معاملہ آ گیا ہے تو ہمارے ہاں عوامی سطح پر یہ بڑی بحث ہے کہ حضور نور ہے یا بشر ہے. صاحبزادہ فیض الحسن صاحب کی بات آپ کو میں سنا چکا ہوں کہ ہم مانتے ہیں کہ کیا جانتے، ہم جاہل ہیں، ہم نے قرآن نہیں پڑھا، ہم عربی نہیں جانتے. ہم جانتے ہیں آپ بشر تھے، لیکن آپ کی بشریت کو نمایاں کرنے کو ہم آپ کے خلاف سوء ادب سمجھتے ہیں. لیکن جب مسئلہ بن جائے کہ آپ بشر نہیں تھے نور تھے، یا نور نہیں تھے بشر تھے، یہ دونوں سٹیٹمنٹس ایکولی رانگ ہیں. آپ بشر تھے نور نہیں تھے یہ بھی غلط، آپ نور تھے بشر نہیں تھے یہ بھی غلط. حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے حقیقت یہ ہے، ہر انسان کے اندر ایک نور ہے. وہ نور کیا ہے؟ روح. روح نورانی ہے. اقبال نے بہت خوبصورت شعر کہا ہے، نقطۂ نوری کے نام او خودی، اسی سے ہے یہ سیلف، میں، انا. یہ در حقیقت اسی روح کا ظہور ہے. نقطۂ نوری کے نام او خودی، زیر خاک ما شرار زندگی. میرا وجود خاکی ہے لیکن اس میں یہ نور بھی ہے. مغربی فلاسفہ بھی کہتے ہیں دی ڈیوائن اسپارک، انسان کے اندر ایک شعلہ ملکوتی ہے، خدائی. یہ نور ہم میں سے ہر ایک میں ہے، لیکن نور نور کا فرق ہے. جیسے سورہ حدید اور سورہ تحریم دونوں میں آیا ہے، قیامت کے دن ہر مومن کو نور عطا کیا جائے گا، جس کی روشنی میں وہ پل صراط کا جو مشکل مرحلہ ہے وہ طے کر لیں گے. لیکن وہ اپنی کوانٹیٹیو اعتبار سے اس کے درجات اتنے مختلف ہوں گے. حضور نے فرمایا کسی کو تو نور ایسا ملے گا کہ مدینے سے اس کی روشنی صنعاء تک جا پہنچے گی، یمن. میں جب بھی یہ حدیث بیان کرتا ہوں میرے ذہن میں آتا ہے ابو بکر صدیق کا نور اس درجے کا ہوگا. خود حضور کا تو اس سے بھی بہت بلند ہوگا، لیکن مخلوق میں سے، امت میں سے حضرت ابو بکر کا نور اس درجے کا ہوگا. اور کسی کا نور اتنا ہوگا کہ صرف قدموں کے سامنے روشنی ہو جائے گی، جیسے ٹارچ کی روشنی ہوتی ہے. اور یہ بھی بڑا خوش قسمت ہوگا کہ ٹارچ اگر مل جائے تب بھی آدمی راستہ تو چل پڑتا ہے نا، گڑھا تو نظر آ جاتا ہے، گڑھے سے بچ جائے گا، سانپ کے بل سے تو بچ جائے گا، یہ سانپ کا بل ہے اس سے نکل کر بچ کر نکلے. لہذا وہ بھی بہت بڑا خوش قسمت ہوگا. منافقین وہ ہوں گے جن کو سرے سے کوئی نور نہیں ملے گا. تو یہی تفاوت ہے ہمارے نور میں، جو میرے اندر نور ہے آپ کے اندر نور ہے. ہم میں سے کسی میں زیادہ ہے، کسی میں کم ہے. محمد عربی کا وہ نور روحانی آپ کے پورے وجود کے اوپر غالب ہے، مستولی ہے، چھایا ہوا ہے. اسی حقیقت کو آپ نے اس طرح بیان فرمایا کہ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے. کسی نے پوچھ لیا جرأت کر کے حضور آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا ہاں ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان کر دیا ہے تو صحیح. حضور کی بشریت بھی ہے، بشریت کے تقاضے بھی ہیں، لیکن آپ کی روحانیت ہے اور روحانیت کی نورانیت ہے. وہ بشریت کے اوپر روحانیت اتنی غالب آ گئی ہے
کہ اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ مجسم نور تھے، لیکن نفی نہیں کی جائے گی، آپ بشر بھی تھے نور بھی تھے، آپ بشر بھی تھے، آپ آمنہ اور عبداللہ کی اولاد تھے، بیٹے تھے، آپ عبد المطلب کے پوتے تھے، آپ ہاشمی تھے، قرشی تھے، آپ انسان تھے، آپ کھانا کھاتے تھے، آپ کو تکلیف بھی ہوتی تھی، آپ کے اوپر جادو تک بھی اثر کر جاتا تھا، یہ ہوا ہے، بشریت کی نفی کیسے کر دیں گے؟ آپ کے وار پڑا ہے تو خون کا فوارہ چھوٹا ہے، اور خون زیادہ چلا گیا ہے تو آپ بے ہوش بھی ہوئے ہیں، کیسے نفی کر دیں گے؟ لیکن یہ کہ آپ کی نورانیت جو ہے، روح کی نورانیت، روح محمدی، اس کی نورانیت نے اس پورے وجود بشری کو ڈھانپ لیا ہے، اور اس اعتبار سے ہم کہیں کہ آپ نور مجسم تھے تو کوئی غلط نہیں، تو آپ نور بھی تھے اور بشر بھی تھے۔ ان میں سے کسی ایک پہلو کی نفی بھی کرنا میرے نزدیک بہت بڑی غلطی ہے، بلکہ میں اسے گمراہی سے بھی تعبیر کروں گا۔ شرک فی الذات کی بحث تو یہاں ختم ہوئی، اب جو چند منٹ باقی ہیں اس میں شرک فی الصفات کا مسئلہ جو ہے اس کو اصولی طور پر جان لیجئے۔ شرک فی الصفات کا مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے، اس لیے کہ اس میں ایک پیچیدگی ہے۔ پیچیدگی کیا ہے؟ ہماری زبان کی محدودیت ہے کہ ہم وہی لفظ ایڈجیکٹیوز کی حیثیت سے، صفات کی حیثیت سے جو مخلوق کے لیے استعمال کرتے ہیں وہی خالق کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ عالم ہے، علیم ہے، علامہ ہے، ٹھیک، انسانوں میں بھی علیم بھی ہیں، علامہ بھی ہیں، لفظی اشتراک ہو گیا کہ نہیں؟ اللہ کا بھی وجود ہے، ہمارا بھی وجود ہے، اللہ میں بھی قدرت ہے، ہم میں بھی قدرت ہے، اللہ بصیر ہے، ہم بھی بصیر ہیں، اللہ سمیع ہے، ہم بھی سمیع ہیں۔ یہ الفاظ ہمارے مشترک ہیں، لیکن ان کے مفاہیم زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جب ایک لفظ اللہ کے لیے بولا جائے گا تو اس کا مفہوم کیا ہوگا، اور جب وہی لفظ مخلوق میں سے کسی کے لیے بولا جائے گا تو اس کا مفہوم کیا ہوگا، زمین و آسمان کا فرق۔ وہ تین ہیں کارڈینل پرنسپلز، ان کو آپ نوٹ کر لیجئے، یاد کر لیجئے، حفظ کر لیجئے۔ اللہ کا وجود ذاتی ہے، کسی اور نے انہیں عطا نہیں کیا ہے۔ مخلوق کا وجود ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے، اللہ نے وجود دیا ہے تو ہوا۔ اسی طرح اللہ کی صفت ذاتی ہے، کسی کی عطا کردہ نہیں ہے۔ مخلوق کی صفات عطائی ہیں، اللہ نے عطا کی ہے تو حاصل ہوئی۔ نمبر دو، اللہ کا وجود قدیم ہے، ہمیشہ سے، ہمیشہ سے، ہمیشہ سے۔ مخلوقات کا وجود حادث ہے، پہلے نہیں تھا پھر ہو گیا۔ اسی طرح اللہ کی صفات بھی قدیم ہیں، ہمیشہ سے ہیں، اور مخلوق کی صفات بھی حادث ہیں، پہلے نہیں تھی پھر ہو گئی۔ اللہ کا وجود لا متناہی ہے، لا متناہی، باؤنڈ لیس، مطلق، بے انتہا، اور مخلوقات کا وجود متناہی ہے، لمیٹڈ ہے، محدود ہے۔ اسی طرح اللہ کی صفت غیر متناہی، باؤنڈ لیس، جبکہ مخلوقات کی صفات متناہی ہیں، محدود ہیں، لمیٹڈ ہیں۔ یہ تین فرق ذہن میں رہنے چاہیے، اگر ان میں ذرا گڑبڑ ہو جاتا ہے تو پھر انسان بے جانے بوجھے، غیر شعوری طور پر، بغیر سمجھے ہوئے نادانی میں شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب اس میں سے مثلاً ایک مسئلہ میں یہاں اس پر ڈسکس کر لیتا ہوں۔ علم